مولانا جلال الدین رومی 30 ستمبر 1207 کو آج کے افغانستان کی سرحدوں کے اندر واقع خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ مولانا کے والد بلخ کے معزز لوگوں میں سے تھے اور حیات کے دوران انہیں علماء کے سلطان کا لقب ملا تھا۔ ان کا نام حسین حاطبی کے بیٹے بہاؤالدین ولد تھا۔ ان کی والدہ بلخ کے امیر رکن الدین کی بیٹی مومنہ خاتون تھیں۔ سلطان العلماء بہاؤالدین ولد کچھ سیاسی حالات اور آنے والی مغول حملے کی وجہ سے بلخ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ 1212 یا 1213 میں وہ اپنے اہل خانہ اور قریبی دوستوں کے ساتھ بلخ سے نکلے اور ان کا پہلا ٹھکانہ نیشابور تھا۔ نیشابور میں انہوں نے مشہور صوفی فرید الدین عطار سے ملاقات کی۔ مولانا نے وہاں کم عمری کے باوجود عطار کی توجہ حاصل کی اور ان کی تعریف بھی پائی۔ سلطان العلماء نیشابور سے بغداد اور پھر کوفہ کے راستے کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حج کی ادائیگی کے بعد واپسی میں وہ شام سے بھی گزرے۔ شام کے بعد وہ ملتیہ، ارزنجان، سواس، قیصریہ، نیغدے کے راستے لارندہ پہنچے۔ کرمان میں انہوں نے صبح شیعی امیر موسیٰ کی تعمیر کردہ مدرسہ میں رہائش اختیار کی۔ 1222 میں سلطان العلماء اور ان کا خاندان کرمان آئے اور یہاں 7 سال رہے۔ 1225 میں مولانا نے شریف الدین لالہ کی بیٹی گوہر خاتون سے کرمان میں شادی کی۔ اس شادی سے مولانا کے 2 بیٹے ہوئے، سلطان ولد اور علی الدین چلبی۔ بعد میں گوہر خاتون کے انتقال کے بعد مولانا نے ایک بیٹی کے ساتھ بیوہ کرا خاتون سے دوسری شادی کی۔ اس سے بھی 2 بیٹے مظفر الدین اور امیر عالم چلبی اور ایک بیٹی ملکہ خاتون پیدا ہوئی۔ ان دنوں اناطولیہ کا بڑا حصہ سلجوقی سلطنت کے زیر تسلط تھا اور قونیہ اس سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ قونیہ علم و فنون سے مالا مال تھی اور علماء و فنکاروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس وقت سلطنت کا حکمران علی الدین قیقباد تھا۔ علی الدین قیقباد نے سلطان العلماء بہاؤالدین ولد کو قونیہ بلایا اور یہاں رہائش اختیار کرنے کی دعوت دی۔ بہاؤالدین ولد نے سلطان کی دعوت قبول کی اور 3 مئی 1228 کو اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ قونیہ پہنچے۔ سلطان علی الدین نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ان کے لیے الٹونپا مدرسہ رہائش کے طور پر مختص کیا۔ سلطان العلماء 12 جنوری 1231 کو قونیہ میں وفات پا گئے۔ ان کی قبر کے لیے سلجوقی محل کے گلاب کے باغ کو منتخب کیا گیا۔ آج جہاں مولانا درگاہ بطور میوزیم موجود ہے، وہاں انہیں دفن کیا گیا۔ سلطان العلماء کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد اور مرید مولانا کے گرد جمع ہو گئے اور انہیں اپنے استاد کا واحد وارث سمجھا۔ مولانا ایک بڑے عالم اور دینی استاد بن گئے اور اپلکچی مدرسہ میں خطبات دیتے تھے۔ مدرسہ ہر روز ان کے ماننے والوں سے بھر جاتا تھا۔ مولانا 15 نومبر 1244 کو شمس تبریز سے ملے۔ مولانا نے شمس میں کامل حقیقت اور ان کی شخصیت میں خدا کی روشنی دیکھی، لیکن ان کی صحبت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ شمس اچانک وفات پا گئے۔ مولانا نے شمس کی موت کے بعد کئی سال تنہائی اختیار کی۔ بعد میں صلاح الدین زرکوبی اور حسام الدین چلبی نے شمس کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ مولانا نے اپنی زندگی کو میں حمد ہوں، میں پکا ہوں، میں جل گیا کے الفاظ میں خلاصہ کیا۔ وہ 17 دسمبر 1273 بروز اتوار رحمت الہی سے جا ملے۔ مولانا کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق صدر الدین قونوی پڑھانے والے تھے، لیکن وہ مولانا کی موت برداشت نہ کر سکے اور نماز جنازہ کے دوران بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد قاضی سراج الدین نے نماز جنازہ ادا کی۔ مولانا نے موت کے دن کو دوبارہ جنم لینے کا دن سمجھا۔ انہوں نے سمجھا کہ جب وہ مر جائیں گے تو اپنے محبوب یعنی اللہ سے ملیں گے، اسی لیے انہوں نے موت کے دن کو شادی کی رات یا دلہن کی رات کے معنی میں شب عرس کہا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی وصیت کی کہ ان کی موت پر آہ آہ وہ کر کے نہ روئیں۔